السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے ہے فیور کے بارے میں۔ ہے فیور کو ہے فیور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہے سے مراد ہے گھاس یا چارہ۔ اردو میں گھاس یا چارے کو ہے کہا جاتا ہے۔ تو ہے فیور اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ زیادہ تر یہ اس موسم میں ہوتا ہے جب گھاس اگنا شروع ہوتا ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ چارے کی کاشت کی جاتی ہے، اس موسم میں زیادہ اس کی علامات شروع ہوتی ہیں۔ اور عام زبان میں اس کو موسمی نزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کو فیور مشترکہ طور پہ اس کی علامات کو اکٹھا کر کے ایک مجموعی طور پہ اس کا نام دیا گیا ہے فیور، مگر دراصل یہ فیور نہیں ہوتا اس میں۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی پہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں دیکھنے کے لیے۔ سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC کے مطابق ہر سال 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کو الرجی رینائٹس، الرجی والا نزلہ یا ناک کی الرجیز بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو یہ سیزنل ہو سکتا ہے کہ کسی خاص سیزن میں ہو، دوسرا پیرینیل ہو سکتا ہے کہ سارا سال آپ کو رہے، اور تیسرا یہ آکیوپیشنل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی خاص کام سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کام ایسا ہے جہاں پر آپ کو کچھ الرجنز میں ایکسپوئر ہے تو پھر آپ کو صرف کام کے دوران ہوگا، آکیوپیشنل ہوگا۔ رینائٹس میں نے بولا الرجک رینائٹس سے مراد ہے ناک کی انفلیمیشن یا ناک کی سوزش اور ناک میں اریٹیشن، جس کی وجہ سے ناک کا مسلسل بہنا رہتا ہے۔ علامات میں اس کی شامل ہو سکتی ہیں رنی نوز، ناک کا بہنا، نیزل کنجیشن، ناک کا بلاک ہو جانا، سنیزنگ، مسلسل چھینکیں آنا، آنکھوں سے پانی آنا مسلسل اور آنکھوں میں خارش ہونا، آنکھوں کا لال ہو جانا، کھانسی، گلے میں خارش ہونا، یا پھر منہ کے اوپر والے حصے میں جسے ہم پیلٹ کہتے ہیں یا تالو کہتے ہیں، اس جگہ پر مسلسل خارش ہونا، ناک کے پیچھے نزلے کا گرتے رہنا، پوسٹ نیزل ڈرپ اسے کہا جاتا ہے، یعنی ناک کے پیچھے نزلے کی ڈرپنگ ہوتے رہنا، گرتے رہنا، ناک کے اندر خارش ہونا، اور آپ کو سائنسز میں مسلسل پریشر اور درد محسوس ہونا، سکن پہ کہیں پر خارش ہونا، یہ سب آپ کو اس ہے فیور میں علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، اور اس میں سے کافی ساری علامات ہو سکتا ہے آپ کو ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کو 1-2 علامات رہتی ہوں۔ یہ ویری کرتی ہیں علامات پیشنٹ ٹو پیشنٹ، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو لمبے عرصے تک ہے فیور آپ کو رہتا ہے۔ اچھا ناظرین، اب جو آپ کو کامن کولڈ ہوتا ہے یا وائرل انفیکشن جو ہوتا ہے اس کی اور اس کی علامات بہت ملتی ہوتی ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ فرق ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے، اس لیے ہمیں ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ سب سے اہم اور واضح فرق تو یہی ہے کہ جو وائرل انفیکشن ہوگا اس میں آپ کو بخار اور جسم میں درد بھی ہوگا، لیکن بچوں میں یہ علامات بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں کو سمجھنے میں مشکل ہوگا کہ کون سا مسئلہ ہے بچے کا۔ فرق میں نے بتایا، بخار اور جسم درد ہوتا ہے انفیکشن میں۔ کچھ اور فرق بھی ہیں، جیسے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ ہے فیور فوراً جیسے ہی آپ کسی الرجن کے ساتھ آپ لگے ہیں یا ایکسپوئر ہوا ہے تو فوراً آپ کو علامات آ جائیں گی، لیکن کامن کولڈ یا وائرل انفیکشن میں آپ کو علامات آنے میں 3 سے 4 دن لگ جائیں گے۔ ان کا ہے اسی طرح ہے فیور اتنا ہی لمبا جائے گا جب تک آپ الرجن کو ایکسپوز ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ کئی ہفتے ہیں یا مہینے ہیں، جبکہ وائرل انفیکشن تو آپ کو پتہ ہے 3 سے 7 دن میں بہتر ہو جائے گا۔ ہے فیور میں جو ناک کا بہنا ہے وہ پتلا سا واٹری ڈسچارج ہوگا، وائرل انفیکشن میں ناک سے ایک تھک ڈسچارج بہے گا جو زیادہ تر یلو ہو سکتا ہے، یلو یا گرین۔ بخار آپ کو بتایا ہے فیور میں بالکل نہیں ہوگا، اور وائرل انفیکشن میں آپ کو ہلکا ہلکا لو گریڈ فیور رہے گا۔ اور ایسی کنڈیشن ہیں جو کہ کمپیئر کی جا سکتی ہیں اور ان سے کنفیوز ہم کر سکتے ہیں، جس میں شامل ہیں ہیڈ کولڈ یا انفیکشن آف نوز اور اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن، بیکٹیریل وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے ناک کان گلے کا یا منہ کا، اسی طرح سائنسز کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ سب علامات ہے فیور سے کنفیوز کی جا سکتی ہیں۔ وہی بات ہے کہ ان سب انفیکشنز اور علامات میں فیور آپ کو
کو لازمی رہے گا۔ ویڈیو میں ہم خاص طور پہ بچوں میں ہے فیور کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، کیونکہ بچوں میں ہے فیور بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ جو 3 سال سے کم بچے اس میں کم ہی انوالو ہوتے ہیں، مگر ان سے بڑے بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب یہ لمبے عرصے تک رہتا ہے تو بچوں میں نہ صرف یہ استھما کر سکتا ہے، سائنوسائٹس کر سکتا ہے، ناک کان گلے کا انفیکشن کرتا ہے، بلکہ کچھ اور لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی ڈالتا ہے، جن کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ الرجن کو ایکسپوز ہوں گے بچے تو ان کو یہ علامات شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کے کان بند رہتے ہیں، گلے میں درد رہتا ہے، سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ناک بند رہنے کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے، آنکھوں کے گرد کالے نشان یا سرکلز رہتے ہیں، تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور آنکھوں کے نیچے پفینس یا سوجن رہتی ہے۔ ان سب علامات کا لانگ ٹرم ایفیکٹ آتا ہے بچے کی پرسنالٹی پر، جس میں شامل ہیں کہ اس کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، استھما کی علامات ہو سکتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، آف لائف اس کی ڈسٹرب ہوگی، انجوائے نہیں کر سکے گا بچہ، گھر پر یا اسکول میں پرفارم نہیں کر پائے گا اچھی طرح، اور باہر آنا جانا اس کا ڈسٹرب رہے گا، کان میں بار بار انفیکشن ہوتا رہے گا، آنکھوں کے بار بار ہو سکتا ہے انفیکشن ہوتے رہیں اور آنکھوں میں چبھن ہوگی، پڑھائی کرنے میں مشکل ہوگی، اور اسی طرح سائنسز میں بار بار انفیکشن رہنے سے بھی اس کی سر میں درد رہے گا اور بہت زیادہ ڈسٹربنس رہے گی۔ ڈسکس کر لیتے ہیں، وہی پرانی بات ہے کہ الرجیز کس چیز سے ہوں گی یہ ہے فیور کی۔ اس میں شامل ہیں پولن یا فنگس، گھر میں اگر آپ کی کہیں پر لگی ہوئی ہے، پیٹ ہے اگر آپ کا کوئی، اس کے بالوں سے ہو سکتی ہے، ڈسٹ مائٹس ہو سکتی ہیں، باریک سی ڈسٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کو ڈسٹ مائٹس کہا جاتا ہے، سگریٹ اسموکنگ سے ہو سکتی ہے، یا ایون اگر کوئی اور بھی اسموک کرتا ہے تو اس کے باریک سے ذرات بھی الرجی کر سکتے ہیں، اور کچھ پرفیومز بھی ہو سکتے ہیں جو بچے کو الرجی کر رہی ہوں۔ یہ تو ہم پہلے کافی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، جن کا آپ کو لنکس بھی شیئر کیے جا رہے ہیں کہ الرجی ہوتی کیوں ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ درختوں کے پولن ہو سکتے ہیں بہار کے شروع میں، اسی طرح گھاس کے پولن ہو سکتے ہیں، وہ بھی بہار اور گرمی میں ہو سکتے ہیں، اور خزاں میں کچھ پولنز ہو سکتے ہیں کچھ اقسام کے۔ ہواؤں کے موسم میں بہت زیادہ یہ الرجی ہو سکتی ہے جب کہ پولن ہوا کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ چھوٹ چیزیں اس کو اور زیادہ بدتر بنا دیتی ہیں، جیسے کہ کوئی بھی دھواں ہے، ایئر میں پولیوشن ہے، ٹوبیکو کا اسموک جو کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے، ہوا ہے، کوئی اسپریز کیے جاتے ہیں پرفیوم کے، اس سے نمی ہے بہت زیادہ، یا ٹمپریچر میں اچانک چینجز آتے ہیں، یا پھر انکلوزڈ انوائرمنٹ ہے، یہ سب چیزیں الرجی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو کب وزٹ کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ الرجی ہی ہے، اور جو کامنلی ملنے والی ادویات ہیں، میڈیسن ہیں الرجی کی، وہ استعمال کرنے کے باوجود اگر آپ کی علامات صحیح نہیں ہو رہی تو آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں۔ علاوہ اگر علامات بہت زیادہ ہیں، بہت سویر ہیں، یا سارا سال رہتی ہیں، یا پھر آپ کو الرجی کی میڈیسن سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کو اسی وقت رجوع کریں۔ الرجسٹ کو وزٹ کرنا تو اس وقت طے پاتا ہے جب آپ کے ڈاکٹر آپ کو کہیں، یا بار بار آپ کو بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہوں الرجی سے، تو پھر آپ کے ڈاکٹر بھی آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ اپنی اسپیسیفک الرجن کو فائنڈ کریں اور اسی کو ٹریٹ کریں۔ اصل مدے کی طرف چلتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لائف سٹائل آپ نے چینج کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل وہی بات ہے کہ الرجن سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، باہر جانے سے گریز کریں جب الرجی کا موسم ہو، تاکہ پولن سے آپ زیادہ سے زیادہ بچ سکیں۔ کھڑکیوں کو بند رکھیں تاکہ پولنز اندر نہ آئے ہوا کے ذریعے۔ باہر جاتے ہوئے سن گلاسز کا استعمال کریں، اور گھر میں نمی اور مولڈ کو لگنے سے بچائیں۔ بیٹھ کے کھیلنے کے بعد بچوں کے ہاتھ ضرور دھلائیں۔ بچوں کے لیے جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ الرجی والے آئی ڈراپس استعمال کر سکتے ہیں، سیلائن نیزل ڈراپس استعمال کر سکتے ہیں ناک کی کنجیشن کے لیے۔ جب ناک کی کنجیشن ختم ہوگی اور ناک کھلے گا تو پیچھے جو گلے میں آپ کا نزلہ گرتا ہے وہ بھی نہیں گرے گا اور گلا نہیں خراب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو اکثر ٹونسلز رہتے ہیں جب الرجی سے ان کے ناک بند رہتے ہیں اور نزلہ پیچھے گلے میں گرتا رہتا ہے۔ اور یہ سب کے باوجود
اگر آپ کا بچہ بار بار الرجی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ الرجی کی ویکسین کروا سکتے ہیں، جو کہ 5 سال سے بڑے بچوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے۔ یہ جو میڈیکیشنز ہیں ان کا ہم ذکر بہت دفعہ کر چکے ہیں اپنی دوسری ویڈیو میں، یہاں پر بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں کچھ سیرپس جو کہ کامنلی اویلیبل ہوتے ہیں، کچھ ایسے سیرپ ہیں جو نیند بھی نہیں لاتے، وہ بہت اچھے ہیں، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن کا سائنٹیفکلی پروف نہیں ہے مگر اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ وہ الرجی کی علامات کم کرتی ہیں۔ اس میں شامل ہے کہ ہلدی اگر آپ زیادہ استعمال کریں بچوں کے کھانے میں، کیپسیکم، وٹامن سی، فش آئل، یہ چیزیں الرجی کی علامات کو کم کرتی ہیں۔ اور ہنی از دا بیسٹ، ہنی آپ کی الرجی کی علامات کو بہت کم کرتا ہے، نہ صرف آپ کی الرجی کی علامات کو کم کرے گا بلکہ آپ کے گلے میں بہت سکون پہنچائے گا، جو اریٹیشن اور خارش ہوتی ہے گلے میں اس میں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔ یہ تو تھی ہے فیور کے بارے میں تمام معلومات آپ تک پہنچانے کی میری ایک چھوٹی سی کوشش۔ اگر آپ کو ابھی بھی اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے لنک شیئر کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے تو آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ بک کر کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ٹیک کیئر، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔